جاباز فلسطینی مجاہدین اور ظالم و غاصب اسرائیل کے درمیان کوخاں جنگ جاری ہے، جو اب تک ہزاروں بچوں کو یتیم، ہزاروں عورتوں کو بیوہ، ہزاروں خاندانوں کو سوگوار اور سینکڑوں آبادیوں کو کھنڈر بنا چکی ہے۔ اس جنگ کو شروع ہوئے آج 8 ماہ سے زیادہ ہو گئے، مگر یہ جنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ یہ جنگ اپنی تمام ہولناکیوں اور تباہکاریوں کے ساتھ جاری ہے۔ عالمی طاقتیں اس جنگ کو روکنے کے بجائے مزید اسے بھڑکانے میں مصروف ہیں۔ ایک طرف ظالم و غاصب اسرائیل ہے، جسے سپر پاور امریکہ کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ دوسری طرف مظلوم فلسطینی ہیں، جن کی زندگی ایک عذاب سے کم نہیں۔ ان کے تمام گھر زمین بوس کر دیے گئے، ان کے ہزاروں بچے، بوڑھے، عورتیں شہید کر دیے گئے، اور اب وہ بھوکے پیاسے کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہیں۔ غموں کے پہاڑ ہیں جن کے نیچے وہ دبے ہوئے ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ان سب کے باوجود ان کے حوصلے جوان اور ان کے عزائم بلند ہیں۔ کسی بھی صورت میں دشمن کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار نہیں۔ اس دنیا کی تاریخ میں ایک سے ایک بہادر قومیں دیکھی گئی، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ شاید اس زمین پر کوئی اور ایسی قوم نہیں دیکھی گئی جو اتنی سخت جان ہو، جو اتنی غیور اور جسور ہو، جو ایثار و قربانی اور جانبازی و سرفروشی کے جذبے سے اس قدر سرشار ہو۔ یہاں فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قوم کے اندر یہ حوصلہ، یہ عزیمیت، یہ ایثار و قربانی، یہ جانبازی و سرفروشی کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس کا صاف اور سیدھا جواب یہ ہے کہ ان کے اندر یہ بلند صفات وہیں سے پیدا ہوئی جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز تھا کہ اس نے صحابہ اکرام کو مسقام سے کندن بنا دیا، ان کی رگوں میں محبت الہی کی بجلیاں دوڑا دی تھی۔ فلسطینی مجاہدین کی طاقت اور عظیمت کا راز بھی یہی قرآن پاک ہے۔ یہی قرآن پاک ہے جس نے ان کے جوانوں اور نوجوانوں کو، ان کے بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو ایمان اور یقین کی لذت سے سرشار کر دیا۔ اس وقت جبکہ مسلمانوں نے کتاب الہی کو پس پشت ڈال رکھا ہے، فلسطینی مجاہد کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے اس کو حرز جاں بنایا، اور اس طرح ان کی رگوں میں ایمان اور یقین کی بجلیاں دوڑنے لگی۔ قابل ستائش یہ ہے کہ ان کے علماء و مفکرین کے انہوں نے قوم کو قرآن پاک سے جوڑنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کے لیے حفظ قرآن، تعلیم القرآن اور فہم قرآن کے پروگرام چلائے، اس کے لیے قرآنی نصاب تیار کیے، ہر سطح کے لوگوں کے لیے ایک ایسی دل نشین کتابیں تیار کی جو ان کے اندر قرآن پاک سے عشق پیدا کر سکے اور ان کے دل و دماغ کو قرآن پاک کے سانچے میں ڈھال سکے۔ اسی طرح کی کتابوں میں ایک مشہور کتاب رسائل من القرآن، اس کے لکھنے والے ڈاکٹر ادہم شرقاوی، جو علمی و دینی حلقوں میں اپنی اچھی پہچان رکھتے ہیں۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بہت ہی عام فہم ہے۔ قرآن پاک کے چھوٹے چھوٹے جملوں کی مدد سے یہ ان حقائق کو نہایت مؤثر انداز میں ذہن نشین کرا دیتی ہے جن کے حقائق کو ذہن نشین کرانے میں بڑی بڑی کتابیں ناکام رہتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ذہن تھکتا نہیں، بلکہ بسا اوقات تھکا ہوا ذہن بھی اس کتاب کے چند جملے پڑھ کر تازہ دم ہو جاتا ہے اور دینی غیرت و حمیت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اردو قارئین کے لیے اس سے استفادہ کرنا ممکن نہیں۔ خوشی کی بات ہے کہ عزیزی ابوالعالیٰ سید سبحانی کو اس ضرورت کا احساس ہوا اور انہوں نے اسے اردو کا خوبصورت جامہ پہنا دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں میں محبت الہی کے چراغ روشن کر دے۔